نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس فقہ میں آج ایک بالکل نیا عنوان ہے اور وہ فقہ کی زبان میں ہے حظر اباحت۔ حظر اباحت کا معنی یہ ہے کہ زندگی کے وہ تمام معاملات، چونکہ زندگی کے ہزاروں بے شمار رخ ہیں، اس کے مختلف اس کے پہلو ہیں، اور ہر پہلو میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے پھر آگے دو پہلو ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن سے دین نے بندے کو منع کیا ہے، وہ یہ کام نہیں کرنا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈاؤنٹس، اور کچھ وہ ہیں جن کی اجازت ہے، جن کو کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ اسلام کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں؟ تو یعنی جو شرعن چیزیں ممنوع ہیں، جن کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو شرعن چیزیں جائز ہیں، کریں گے تو ثواب بھی نہیں ہے، نہ کریں تو گناہ بھی نہیں ہے۔ دونوں پہلو اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو ثواب ہے، اگر بغیر کسی نیت کے کیا تو نہ ثواب ہے نہ ان کا گناہ ہے۔ تو اب انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی دی تو یہ ایک بڑا چیپٹر ہے۔ ہم نے الحمدللہ نکاح کو اور اس کے جتنے بھی ریلیونٹ چیزیں ہیں، آخر اس کا ایک چیز رہ گئی تھی کہ بچے کی پرورش کا کس کو حق ہے، ماں کو یا باپ کو۔ تو چونکہ وہ مسائل اتنے ہے نہیں ہماری سوسائٹی میں، تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا کتاب النکاح سے، وہ آخری تھا۔ تو جو ضروری چیزیں تھیں کتاب النکاح میں وہ تقریباً میں نے تمام بیان کر دیں۔ تو آج سے ہے حظر اباحت۔ تو وہ میں نے عرض کر دیا حظر کا معنی کیا ہے، اباحت کا معنی کیا ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ انسان کا، پوری دنیا جس کے پیچھے گھومتی ہے، وہ ہے اس پیٹ کا مسئلہ، اس کے اندر ڈالنے کا مسئلہ، کھانا پینا۔ تو ظاہر بات ہے انسان بھی سب سے زیادہ اسی کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے کہ جو کچھ انسان پیٹ میں ڈالتا ہے اس کے دونوں ہی قسم کے اثرات بندے پر مرتب ہوتے ہیں، بہت پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ اور وہ ایک اس کے علاوہ انسان اپنی زندگی کو اس کی جو ہے نا اس کا تسلسل کھانے کے بغیر اور پینے کے بغیر اس کو برقرار ہی نہیں رہ سکتا۔ زیادہ سے زیادہ چند دن زندہ رہ جائے گا، زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد اگر کھائے پیے نا تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ایک زندگی کا ہم مسئلہ ہے۔ تو شریعت نے ہماری اس مسئلے میں پوری رہنمائی فرمائی، پوری، اور پورا ایک نظام دیا ہے۔ انشاءاللہ آج سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں قرآن حکیم کی آیات عرض کروں گا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات عرض کروں گا، اور اس کے بعد جو فقہا نے ان قرآنی آیات سے اور ان نبوی ارشادات و فرمودات سے جو اس کا نچوڑ نکالا ہے انشاءاللہ وہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالی نے بعض چیزیں پاکیزہ بنائی ہیں، حلال بنائی ہیں، طیب و طاہر بنائی ہیں، ان کے استعمال کے، ان کے کھانے پینے کے اللہ پاک نے اجازت دی ہے، اور وہ زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اور بعض چیزیں اللہ رب العزت نے ان کو حرام کیا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کے حرام کردہ اشیاء ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ اشیاء ہیں، کسی بھی شخص کو
اللہ رب العزت کے حلال کردہ اشیاء کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ اشیاء کو حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ بڑا جلدی ہم وہ بول دیتے فوراً یہ حرام ہے۔ اللہ کے بندو، کسی بھی چیز کو حلال و حرام کرنا یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے۔ نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پھر اس کو مزید بیان فرماتے ہیں، کسی چیز کو حلال و حرام کرنا یہ خدا کی شان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو، جن چیزوں کو خدا نے حلال کیا ہے پاکیزہ چیزیں ہیں، تم انہیں حرام نہ کرو۔ ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حدود مقرر فرما دی، بیان کر دی ہیں، یہ حرام ہے، کس صورت میں حرام ہے، کتنی حرام ہے، تو ساری تفاصیل موجود ہے۔ یہ چیزیں حلال ہیں، کیسے حلال ہیں، کیسے، پوری تفصیل موجود ہے۔ حد بندی ہر چیز کی، حد کے اندر رہ کر، اس دائرے کے اندر رہ کر، اس سرکل کے اندر رہ کر تم کھاؤ پیو، اجازت، لیکن حد کو کراس نہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو اللہ نے دیا اس کو حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ فرمایا جس خدا پر تم ایمان لاتے ہو اسے ڈرو۔ تم جب مانتے ہو کہ وہ ہمارا رب ہے، خالق مالک ہے، تو پھر اسے ڈرو بھی۔ دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا وکلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، دیا ہے، لیکن شیطان کی پیروی، شیطان کے پیچھے مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے آدم کے بیٹو، جب بھی تم مسجد میں جاؤ نا تو باندھ سنور کر جایا کرو، تمہارا لباس خوبصورت ہو، جسم صاف ستھرا پاکیزہ ہو۔ تو مسجدوں میں یعنی کیا معنی ہے، یہ مسجد تو یہ ہے ہی ہے، لیکن جب بھی نماز پڑھو نا، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو نا، تو پاکیزہ لباس پہن کر، صاف ستھرا لباس پہن کر، خوبصورت لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرو۔ اور وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اللہ کی حلال پاکیزہ نعمتوں کو کھایا پیا کرو، لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ یعنی وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ فضول خرچی کا معنی کیا ہے۔ کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن ان کو ضائع کرنے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر اللہ نے فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان سے فرما دیں کہ جن چیزوں کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے زیب و زینت کے لیے بنایا ہے، کون اس کو حرام کرے؟ اگر حرام ہو تو اللہ ہی کر سکتا ہے نا، تمہیں کس نے اجازت دی ہے ان چیزوں کو حرام کرنے کی؟ اور جو اللہ نے پاکیزہ رزق بنایا ہے اس کو حرام کرنے کی کس کو؟ فرمایا نہیں، جو اللہ کے پاکیزہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، طیب و طاہر ہیں، ان کو کھایا پیا کرو، ان کو استعمال کیا کرو۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دو یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں، یہ پاکیزہ چیزیں اہل ایمان کے لیے ہیں، لیکن اس دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ ساتھ کافروں کو بھی کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن یہ رزق یہ قیامت کے روز صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔
وہاں پر کافروں کے لیے رزق کا کوئی حصہ نہیں ہے. قیامت کی دنیا میں دونوں ہی ہے، مسلم غیر مسلم دونوں کھائیں پیئیں، اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. لیکن قیامت کے دن کسی کافر کو ان نعمتوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ قیامت کے روز صرف اہل ایمان کے لیے ہوں. كذلك نفسر الآیات لقوم یعلمون. اسی طرح اللہ رب العزت تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اپنے احکام عقل والوں کے لیے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہ ما بطن والاثم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ یہ بے حیائی کی باتیں جس کو آج بڑا امپرا پہ کاٹ کر. لیکن آج تو ہم مسلمانوں نے بھی، جو کافر تو تھے ہی کافر نا، مسلمانوں نے بھی حیا کا دامن چھوڑ دی. جس چیز کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے اس پر ہمیں پرواہ نہیں ہے. اور میں جو ظاہراً باطناً چھپ چھپا کر یہ اعلانیہ ہر قسم کی بے حیائی کی باتیں اللہ پاک نے حرام کی، اور گناہ کو اللہ پاک نے حرام کیا. تمام گناہ کے کام حرام، بس وہ تمام کام کے جن کے لیے ہم کہتے ہیں یہ گناہ ہے وہ گناہ حرام ہے. والبغی بغیر الحق، اور خدا تعالیٰ کی ساتھ بغاوت کرنا، نہ ماننا، سرکشی کرنا. ٹھیک ہے جی. فرمایا یہ اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے کہ آدمی حق بات بھی سامنے آ جائے پھر بھی نہ مانے، اپنی بات پر اڑا رہے. بھائی جب حق کہاں سے ملے گا؟ حق قرآن پاک میں ہے. حق کہاں ہے؟ حق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیادت و فرمودات ہے. حق کہاں ہے؟ حق وہ ہے کہ جو فقہا نے بیان کیا ہے. جب ایک بات سامنے آ جائے تو اس کے بعد اس سے منہ پھیرنا، ادھر ادھر جانا، یہی حرام ہے. حق حرام کیا چیز ہے؟ بغاوت ہے. بغاوت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ رب العزت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرمودات کو نہ ماننا، یہ اسی کا نام بغاوت ہے، اور یہ حرام ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ نے تو کوئی اس بات کی دلیل نہیں نازل فرمائی، کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں، کسی اللہ کی کتاب میں کہیں بھی نہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ خدا کو کوئی شریک ہے. تم نے یہ شریک کہاں سے بنا لی؟ یہ حرام ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بغیر علم کے خدا تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا فرمان ہے. تمہیں پتہ بھی ہے بھائی یہ خدا کا فرمان ہے بھی ہے یا نہیں ہے. بغیر علم کے کسی بات کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یہ حرام ہے. بھائی اللہ رب العزت کا حکم کہنے سے پہلے میک شور کر لو، تسلی کرو کہ اس نے تو قرآن پاک نازل کیا ہے، اس میں اگر جو جیسے ایک چیز موجود ہے وہ ہے تمہارے علم میں ہے تو بیان کرو، بتاؤ لوگوں کو. اگر نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف آج تو بڑے بڑے سیاستدان بھی جیسے منہ پھاٹ باتیں کرتے ہیں تو خبر ہی نہیں ہے یہ قرآن پاک میں کوئی ہے بھی ہے یا نہیں ہے. اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتیں منسوخ کرتے رہتے ہیں لوگ، حالانکہ وہ ہوتی ہی نہیں ہے. چلو پھر اللہ پاک نے فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم. فرمایا کسی اندھے پر کوئی حرج، کوئی بات نہیں ہے اس کے لیے، اس کو اجازت ہے، اور لولے لنگڑوں کو اجازت، جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کو اجازت ہے، اور بیماروں کو اس بات کی اجازت، اور تمہیں بھی اس بات کی اجازت ہے کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے. اپنے گھر میں جب ہو نا تو کسی سے پوچھنے کی تمہیں ضرورت نہیں، خود جا کر کچن سے جا کر جو چیز اٹھا کر کھانا چاہتے ہو کھا لیجا کر. وہی کیونکہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے. او بیوت آبائکم، اگر تم اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ، وہ چونکہ تمہارے ماں باپ ہیں وہاں کوئی پوچھ پرچھ کی ضرورت نہیں، جو بھی تمہیں پسند ہے کھا لیا کرو. او بیوت امہاتکم،
یا تمہاری ماں، نانی، دادی ان کے گھر ہیں، یہاں جا کر کھا لیا کرو۔ او بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھر، او بیوت اخواتکم، اپنے بہنوں کے گھروں، او بیوت اعمامکم، اپنے چچے تایا ان کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، اپنی پھوپھیاں اور اپنے ماموں اور تمہاری جو خالائیں ہیں، وما ملکتم مفاتحہ، اور جس آدمی نے اپنے گھر کی چابی تمہیں دے دی، اس کے اندر جب سے پوچھنے کی، جب چابی دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی یہ صاحب کوئی تیرا ہی ہے۔ او صدیقکم، جو تمہارا گہرا دوست ہے، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا، کوئی حرج نہیں، کھا بھی سکتے ہو، اور تمہیں اس بات کی بھی اجازت ہے مل کر سارے کھاؤ، اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھا لو، دونوں طریقے جائز۔ مل کر کھانے میں برکت ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، لیکن اگر کوئی الگ الگ بھی بیٹھ کر کھانا کھائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ نہ پڑھنے کی بنا پر شیطان اس کھانے میں بندے کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ جب انسان کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ کر، جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اور بھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ بھی پڑھ لے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یعنی اللہ کا نام لے، اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ اپنا کھانا پینا شروع کرے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اپنے گھر میں آتا ہے اور دروازہ کھولتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو پھر شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو شیطان کہتا ہے چلو آج رہنے کی جگہ تو مل گئی ہے، آج شیلٹر مجھے مل گیا، تو پھر اندر چل کر کھانا کہتا ہے، اور کھانے کے وقت بھی وہ انسان اللہ کا نام بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو شیطان کہتا ہے آج مزے مزے، دو ہی میری ضرورتیں تھی، دو ہی اس بندے نے پوری کر دی، رہنے کے لیے مکان مل گیا، کھانے کے لیے کھانے پینے کا سامان مل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آج لوگ کہتے جی میرے بچے کو جن چمڑ گیا ہے، میرے یہ اوبے اللہ کے بندو، جن تو میرے اپنا ذہن کے شہر میں جن نہیں، لیکن یہ تمہارے گھروں میں بے برکتی اور نوست ہے، اور نوست یہ ہے کہ جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں پھر بھی خدا کو یاد نہیں کرتے، کھانا شروع کرتے ہیں پھر بھی خدا کو یاد نہیں کرتے، اور کھانا ختم کرتے ہیں تو پھر بھی خدا کو، وہاں شیطان ڈیرے تو لگائے گا، پھر تو یہ تمام قسم، اور پھر پلس آن ٹاپ یہ کہ ہم نے بچوں کو اور سب کو موبائل فون دے دیے، تو شیطان نے تو پکے پکے ڈیرے لگائے نا جی۔ تو پھر یہ جی بھائی اللہ کے بندو چاہتے ہو تو یہ عادت بناؤ، عادت بناؤ، جب بھی گھر سے نکلو تو بسم اللہ ہے، فرمایا وتوکلت علی اللہ، اور علی اللہ توکل دونوں صحیح ہیں، تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم وفقنی لما تحب وترضى، یہ اگر پڑھ سکتے یا پڑھو، یا کم از کم اتنا تو پڑھنا بسم اللہ ہے وتوکلت علی اللہ، یہ تو پڑھ لو نا، اور بسم اللہ علی اللہ توکلت، یہ تو پڑھ کر نکلا کرو نا۔ اور میں جب تم بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر کو خدا کے سپرد کر کے آتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس گھر کا محافظ ہو جاتا ہے، وہاں پر شیطان وغیرہ وہاں داخل نہیں ہو سکتا، اور جب واپس جاؤ تو پھر بھی خدا کا نام لے کر تو پھر شیطان نہیں ہوگا بھائی، کہ اس گھر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، پھر یہ تمام قسم کی پریشانیاں جن کا لوگ ذکر کرتے ہیں نا یہ بھاگ جاتی ہیں، حالانکہ یہ کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ علماء فرماتے دو کام کیے کرو، جب بھی پہنچو گھر کے دروازے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، پھر جو تمہیں شارٹسٹ درود آتا ہے نا وہی پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ کر اپنا دائیں پاؤں اندر رکھو، کھانا کھاؤ،
بسم اللہ والا برکت اللہ کتنا وقت لگتا ہے؟ سیکنڈ سے بھی لیس لگتا ہے. تو یہ پڑھ لیا کرو، جب ختم کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو. شیطان بھاگ گیا. بخاری شریف مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، یہ ام المومنین حضرت سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، جو ان کے پہلے شوہر سے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تو یہ چونکہ چھوٹے تھے، تو جب کھانا رکھا گیا تو یہ ایسے ہاتھ مارتے ادھر 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 ادھر، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیٹا جب بھی کھانا کھاؤ نا تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ، اور وہاں سے کھاؤ جو تمہارے قریب ترین جگہ ہے. یہ کھانے کے آداب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سکھائے. پہلا یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھو. دوسرا یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت رائٹ ہینڈ استعمال کرو. تیسرا یہ ہے کہ جب مشترکہ طور پر کھاؤ نا تو دور ہاتھ کھینچ کر لے جانے سے، ادھر بھی وہی کھانا ہے ادھر بھی وہی کھانا ہے، تو اپنی طرف سے. ابو داؤد شریف ترمذی میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر انسان کھانا شروع کرتے وقت، ہم سب انسان ہیں، کبھی ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ بسم اللہ بھول جاتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھے، تو فرمایا درمیان میں یاد آ جائے، حتیٰ کہ اگرچہ آخری ہی لقمہ کیوں نہ ہو انسان کے منہ، وہ تب بھی یاد آ جائے تو وہاں بھی یہ پڑھ لے انسان بسم اللہ اب والا ہو و آخرہ. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ساری رحمت بندے پر آ جاتی ہے. بلکہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے تبسم فرمایا، اسمائل فرمایا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ تبسم کیوں فرمایا؟ فرمایا میں دیکھ رہا تھا یہ آدمی نے جب کھانا کھا رہا تھا نا تو اس کے ساتھ شیطان بھی شامل تھا، تو جب اس کو یاد آ گیا نا تو اس نے جناب بسم اللہ پڑھی نا تو شیطان نے وہ کہہ کرنا شروع کر، اس کی کہہ دیکھ کر مجھے ہنسی آئی ہے. یہ استعمال میں نے کیا ہے کہ دیکھو اللہ کے نام کے ساتھ اس کے لیے کھانا اندر رکھنا ممکن نہیں ہے. تو بھائی حدیث پاک کے امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، ابو داؤد نے روایت کیا، ابن ماجہ نے اور حاکم نے اس کو روایت. حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مل کر کھانا کھایا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا. جب تم مل کر کھانا کھاؤ گے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ گے، تو ایسے کھانے میں اللہ رب العزت کی برکت ہوتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے اس میں. اور ایک روایت میں لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، یعنی بھوک نہیں ختم ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہماری اس کمپلین سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ تم کھانا اللہ کا اللہ کھاتے. فرمایا آئندہ مل کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، یہ شکایت دور ہو جائے گی. جب انسان بسم اللہ پڑھ کر مل کر اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھائے تو پھر اس کھانے میں اللہ کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوتی ہے، برکت بھی نازل ہوتی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو فرمایا کہ نبی وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا. ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی، مگر آخر میں بے برکتی دیکھی. تو یہ نہیں ایسا ہوا، ہم نے عرض کیا ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
تم نے دیکھا نہیں ہے جب تم نے کھانے کا آغاز کیا، شروع کیا، تو سب نے بسم اللہ پڑھی، لیکن درمیان میں یہ ایک آدمی آ گیا اور جو تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا، اور اس نے کھانا بغیر بسم اللہ کی شروع کیا۔ یہ جو آخر کی بے برکتی ہے، یہ اس کی نفست ہے۔ یہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے جو ابتدا میں برکت تھی وہ بسم اللہ کی برکت تھی، کھانے کے اخیر پر جو بے برکتی تم نے دیکھی ہے یہ اس آدمی کے کھانا پر بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو بھائی کوشش کرنی چاہیے کہ حضرت امیہ بن مخشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھا چکے ایک لقمہ باقی رہ گیا، لقمہ اٹھایا کہا بسم اللہ اول و آخرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہ فرمائی شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، لیکن جب اس نے بسم اللہ پڑھی نا تو وہ اگلنے لگا، اس نے کہہ کی اور یہ کھانا اس کو۔ تو مقصد یہ ہے کہ آخری حدیث پاک آج یہاں پر ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ فقہ جو آئندہ درس ہے، ابھی تو شاید مزید حدیث ہیں، کافی حدیث ہیں جو آج یہ حدیث آخری ہے۔ حضرت مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حاضر ہوتے ہیں نا، شامل ہوتے ہیں، تو ہم کبھی بھی کھانا شروع نہ کرتے جب تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہ شروع فرماتے، انتظار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شروع کریں گے پھر ہم کریں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ ایک لڑکی آئی، گویا کہ اسے کوئی ایسے پش کر رہا ہے، تو اس نے سیدھا آ کر کھانے میں ہاتھ ڈال دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک دیہاتی لوگوں کو تو پتہ نہیں نا ہوتا بیچاروں کو کیسے کیا کرنا ہوتا ہے، انہیں کوئی مینر وغیرہ تو پتہ ہوتا ہے، وہ بھی آیا، اس نے میں کہا سیدھا کھانے پہ ہاتھ ڈالنا، بس اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا بھائی جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی نے بغیر بسم اللہ کے ہاتھ ڈال کر کھانے لگے تو یہ شیطان اس کا سامن، اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ دیہاتی میں نے اس کا پکڑ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع فرمایا۔ تو آج یہاں تک انشاءاللہ آئندہ درس میں مزید حدیث عرض کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک انتہائی اہم ادب، یعنی سارے نہیں، یہ کچھ انشاءاللہ ایک لمبا ٹاپک ہے، سب انشاءاللہ کچھ کروا کریں۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان، یہ ساری نعمتیں خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، تو جس خدا نے بندے کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں اسی خدا کے نام پر ہی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ بالکل، اگر نعمت موجود ہو لیکن انسان کے منہ میں کھانے کی چھالے ہو جائے نا تو کھانا انتہائی مشکل ہو جائے۔ نعمت موجود ہے لیکن ہاتھ کام نہ کریں تو انسان کے لیے کھانا اٹھا کر منہ میں ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ منہ بھی سلامت ہو، کھانا بھی سلامت ہو، لیکن پیٹ میں گڑبڑ ہونا تو پھر بھی انسان کھانا نہیں کھا سکتا۔ میرے بھائی، قدم قدم پر پہلی چیز ہے کہ خدا نے تجھے زندگی دی، ان چیزوں کو تیری زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی کھانا شروع کرو تو جس خدا نے یہ ہزاروں نعمتیں تجھے عطا کی ہیں نا، بس اس کے نام سے کھانا شروع کیا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اپنے بچوں کو بھی خود بھی عادت بنانی چاہیے، اور پھر پہلے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو بھی کام کریں بسم اللہ پڑھ کر، گھر میں جائیں تو بسم اللہ پڑھ کر، آئیں تو بسم اللہ پڑھ کر، اور کھانا کھائیں تو بسم اللہ۔ نبی نے فرمایا ہر کام بسم اللہ کر، رات کے وقت دروازے بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کر، جو بھی کام کرو، بتیاں بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کر، ہر کام پہ اللہ رب العزت کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ
پھر دیکھیں کتنی برکت ہوتی ہے اور کتنے گھر میں اللہ کی رحمتیں بندے پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ پر ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا